نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 درجے بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ میں بڑھ چڑھ کر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابا اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت علی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ گھر ولی، صدیق اکس حسن کمال محمد، صدیق اکس حسن کمال محمد، فاروق زندے جاؤ جلال محمد، عثمان ضیائے شمائے جمال محمد، حیدر بہار باغ وصال محمد، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز سال پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روزے حضرت سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد بڑے ہی احترام کے لائق میرے عزیز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، سورت کا رکوع نمبر 2، پارہ کا رکوع نمبر 6، آیت نمبر 15، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ حضرات محترم ذرا غور کیجئے، تمام فقہاء، محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نور سے مراد تیرے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس مراد کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی تفسیر ابن عباس میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور رسول یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح تمام تفاسیر میں حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ اس نور کے حوالے سے مراد کی گئی۔ حضرات محترم حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت
آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں میں نور تھا، جو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتا تھا۔ ان کی تقلید میں فرشتے یعنی ملائکہ کرام اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کرتے۔ فلما خلق اللہ آدم القی ذلک النور فی صلبہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وہ نور ان کی پشت مبارکہ میں بطور امانت رکھا گیا۔ حضرت محترم حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو عالم علوی سے اتار کر حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ میں رکھا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منتقل کیا گیا۔ فرماتے ہیں جب ان کی کشتی طوفان سے کنارے لگ رہی تھی تو میں ان کے ہاں تھا۔ حضرات محترم اسی طرح یہ پاک پشتوں اور پاک شکروں کی طرف منتقل ہوتا ہوا اپنے ماں باپ کے ہاں پیدا ہوا۔ حضرات محترم اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا نبی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں مجھ سے نور خارج ہوا، خارج منی نور، جہاں تک کہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں ہم نے آپ جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا، لم ارکب لہ ولا بعدہ، جہاں تک کہ تمام منکرین محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہے۔ اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی عقل کا قصور ہے، میرا نبی پھر بھی نور علا نور ہے۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا وہ غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آیا تے ہر تھا سویرا ہو گیا۔ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرات محترم یہاں پر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، نبی پاک کے ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک دن چاند اپنے پورے جوبن کے ساتھ چمک رہا تھا تو حضور علیہ السلام سرخ دھاریوں والا جبہ پہن کر تشریف فرما تھے، آرام کر رہے تھے تو چنانچہ میں کبھی حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا تو چنانچہ میرے نزدیک یہی فیصلہ ہوا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میرے نزدیک سب سے زیادہ حسن والا چہرہ حضور علیہ السلام کا۔ حضرات محترم بات عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک نور ہی نور ہے، آپ کا دل مبارک نور ہے، آپ کے لب مبارک نور ہے، آپ کا دہن مبارک نور ہے، یعنی آپ سر تا پاؤں قدم نور ہی نور ہے۔ ممکن نہیں تھا عرش پہ ہر انسان کی رسائی، ہے خاک کا گھر خاک مگر نور کا گھر نور، گزارا وہ جدھر سے ہوئی راہ گزر نور، اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سحر نور۔ حضرات محترم سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، ستارے بھی نور ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے نور میں سورج چاند ستاروں کے نور میں کیا فرق ہے تو سنیے، جب سورج چمکتا ہے تو صرف زمین کو روشن کرتا ہے، جب چاند چمکتا ہے تو
تو صرف زمین کو روشن کرتا ہے، اور جب ستارے چمکتے ہیں تو صرف زمین کو روشن کرتے ہیں، اور جب تیرے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ قد جاءکم من اللہ نور بن کر آئے تو پھر زمین ہی نہیں بلکہ 14 طبق چمک جاتے ہیں۔ نور ازلی چمک گیا، وہ غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آیا دیہر تھا سویرا ہو گیا۔ حضرات محترم، اب حضور علیہ السلام کی شان کے مطابق ایک حدیث آپ کے ہوش گزار کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ نبی پاک کی بارگاہ میں یہاں تک کہ سب مانتے ہیں حضور علیہ السلام نور ہیں۔ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کی، ابا جان یہ تو بتائیے کہ آپ کی عظمت و شان زیادہ ہے یا آخری نبی کی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت شیش علیہ السلام نے حتیٰ کہ جہاں تک آپ نے 3 مرتبہ عرض کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے بیٹا لولا محمد لما خلقتک، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اے آدم میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ مکتوبات میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا لما اظہرت ربوبیہ، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جانی معلوم ہوا اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ شمس و قمر، نہ شجر و حجر، نہ بزرگ و صبر، نہ زمین و آسمان، نہ مکین و مکان۔ اعلیٰ حضرت جہاں پر بول اٹھے آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جس کی نسبت ہو جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر کی نسبت ہوئی، آپ کو صدیق بنا دیا۔ حضرت عمر کی نسبت ہوئی، عمر فاروق بنا دیا۔ حضرت عثمان کی نسبت ہوئی تو ذوالنورین بنا دیا۔ حضرت علی کی نسبت ہوئی تو آپ کو شیر خدا بنا دیا۔ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ نور نے کھلیا بنا کے، نور نو خیر البشر، نور نے کھلیا بنا کے، نور نو خیر البشر، سراپائے نور میں ڈوبے ہوئے نور مصطفیٰ آ گئے۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک جب اس جبل پہاڑ پر لگایا تو وہ کوہ طور بن گیا، اور جب تیرے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آپ کے قدم مبارک اس پہاڑ پر لگے تو وہ کوہ طور نہیں بلکہ نور بن گیا، یعنی نور کی سرکار سے پایا گشادہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا گشادہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ حضرات محترم، جن کے قدم لگنے سے پہاڑ نور بن جائے اس نورانیت مصطفیٰ کے چہرے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات محترم، کچھ لوگ یہ عرض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث ہوش گزار کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیر تک میں حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مسجد نبوی میں حاضر رہا، یہاں تک کہ اندھیری رات میں بارش شروع ہو گئی تو میں جانے کے لیے اٹھا تو حضور علیہ السلام نے مجھے ایک کھجور کی ایک شاخ عطا فرمائی اور فرمایا
کہ اے قتادہ اس کو لے جاؤ، یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے اور 10 ہاتھ پیچھے روشنی کرے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا جب تم گھر میں پہنچو، ابھی پہنچے نہیں، جب تم گھر میں پہنچو تو ایک سیاہی کو دیکھو گے، اس کو اتنا مارنا کہ وہ وہاں سے نکل جائے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان ابھی حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں، اور حضور علیہ السلام نے خبر دے دی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر کی، تو معلوم ہوا حضور علیہ السلام سب کچھ جانتے ہیں۔ تو حتیٰ کہ حضرت قتادہ بن نعمان مسجد سے باہر نکلے اور اس کھجور کی شاخ نے آپ کے 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے روشنی کر دی۔ تو یہاں تک کہ آپ اس روشنی کے سائے میں گھر پہنچ گئے، اور گھر جا کر دیکھا واقعی ہی ایک سیاہی ہے، اس کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ وہاں سے نکل گیا۔ شاعر یہاں پر بول اٹھا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ قبلہ امیر المجاہدین آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پیش کیا کرے، کیونکہ یہ کل قیامت کے دن ہاتھ بھی آپ کی شفاعت کروائیں گے۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا۔ الطرف سرا من طلعته والشجر بدا من وفرته فسکرتہنا من نظرته، نینا دیاں فوجاں چنچڑیاں دو ابرو کو سوسال دے سن، جدنو کے میاں دے تیر چھٹن او لبا سرخاں کا کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، کس ہاتھ کا ہمیں تابو تاں ٹوٹ گیا کہ کعبہ یدے بیدا کے ہساں چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو ردا، اور بجلی سے گری شیشہ مہاں ٹوٹ گیا، اور نور رخ سرور کا عجب جلوہ ہے، آٹھوں پہر اس کوچے میں دن رہتا ہے، کہ شام مدینہ نہ سمجھ آئے اے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چاہتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تا عرش پہ فکر رضا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کہ کافی کا کرد دل کہاں سے لاؤں۔ دعا ہے کہ جو میں نے پڑھا آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن حضرات نے یہ محفل کا انعقاد کیا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاروبار میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے میرا بیان سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔ تاجدار ختم نبوت